الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اے محبوب تم فرماؤ کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو۔ آل رسول سے محبت کرنا اہل ایمان کے لیے ضروری ہے، اور بلا وجہ آل رسول سے عداوت اور دشمنی رکھنا جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر کسی نے خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان نماز پڑھی، روزہ رکھا، حالانکہ وہ اہل بیت اطہار سے بغض رکھتا تھا، تو وہ جہنمی ہے، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ افضل الخلق بعد الانبیاء یار غار نبی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کسی ضرورت سے بازار تشریف لے گئے۔ مولائے کائنات حضرت کرار علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا سامنا ہو گیا۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور ٹکٹکی باندھ کر مولائے کائنات کے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ حضرت مولائے کائنات حضرت کرار علی مرتضیٰ نے پوچھا، اے صدیق کیا بات ہے، آج میرا چہرہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے علی، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس لیے میں تمہارا چہرہ دیکھ کر عبادت کر رہا ہوں۔ اور حضرت سیدنا افضل الخلق بعد الانبیاء یار غار نبی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے علی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ پل صراط سے وہی گزرے گا جس کو علی اجازت دیں گے۔ اس لیے یہ سننے کے بعد حضرت مولائے کائنات حضرت کرار علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ علی، پل صراط سے گزرنے کا اجازت نامہ اسی کو دینا جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہو۔ تو الحمدللہ ہم آل نبی کو بھی مانتے ہیں، اصحاب نبی کو بھی مانتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضرت مخدوم گرامی علامہ مولانا سید شاہ غیاث الدین احمد ترمذی دامت العلوم نورانی مسلک اعلیٰ حضرت کے ایک سچے مبلغ، ناصر اور وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے داعی ہیں۔ شرق و غرب، شمال و جنوب میں، پورے ملک میں جدھر بھی جاتے ہیں، صرف اور صرف مسلک اعلیٰ حضرت کے نشر و اشاعت کا پیغام لوگوں کو سناتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ملک میں 1-2 نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے عقیدت سے سرشار ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی حاصل ہوئی ہے۔ وہ جہاں جاتے ہیں لوگوں کو وہابیت، دیوبندیت، رافضیت، نیچریت، چکڑالویت سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ علماء کو بھی نصیحت فرماتے ہیں اور پیران طریقت کو بھی وہ نصیحت فرماتے ہیں کہ بہت سے آج پیروں کا طریقہ یہ ہو گیا کہ وہ ڈینٹنگ پینٹنگ میں زیادہ، تصنع میں زیادہ وقت صرف کرتے ہیں اور نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ کچھ لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ نماز کا معاملہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم طریقت والے ہیں، خانہ کعبہ میں نماز پڑھاتے ہیں۔ خاتم الاکابر حضرت سیدنا سرکار ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا، نور جان و نور ایمان نور قبر و حشر دے ابو الحسین احمد نوری لقا کے واسطے۔ وہ حضرت خاتم الاکابر حضرت سیدنا سرکار ابو الحسین احمد نوری مارہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضور کچھ لوگ کہتے ہیں شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت
نوری میاں علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا کہ سنو، شریعت بال کا نام ہے، طریقت مانگ کا نام ہے۔ جو گنجا ہو، جس کے سر پہ بال ہی نہ ہو، وہ مانگ کیا نکالے گا؟ اس لیے اگر مجذوب نہیں ہے، سالک ہے، تو شریعت پر عمل کرنا اسے ضروری ہے۔ حضور غیاث ملت مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے ناصر اور مبلغ ہونے کا اپنا دینی فریضہ الحمدللہ انجام دیتے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں لوگوں کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ پانی پیو چھان کے، پیر کرو جان کے۔ ایسے کو پیر بناؤ جو شریعت پر چلتا ہو، نماز کا پابند ہو، عورتوں سے پیر نہ دبواتا ہو، جس کے اندر تصنع اور دکھاوا نہ ہو، جو جھوٹی کرامتیں نہ بیان کرتا ہو۔ اور ایسے کو پیر منتخب کرو کہ جو شریعت کے اصولوں پر چلتے ہوئے بے حجاب عورتوں کو سامنے نہ لاتا ہو، اور عورتوں سے پیر نہ دبواتا ہو، چہرے پر خضاب نہ لگاتا ہو، اس لیے کہ چہرے پر کالا خضاب لگانا یہ ناجائز و حرام ہے۔ اور جو لوگ چہرے پر کالا خضاب لگاتے ہیں وہ فاسق مولن ہیں، نہ وہ قاضی بننے کے لائق ہیں، نہ ان کی گواہی معتبر ہے، نہ ان سے مرید ہونا جائز ہے، نہ ان کو پیر بنانا جائز ہے۔ حضور غیاث ملت الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے پیغام کو، شریعت کے اصولوں کو جہاں جاتے ہیں وہاں بیان فرماتے ہیں، تو لوگوں کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ وہ ہماری کمیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، ہمیں راہ حق پر چلنے کی نصیحت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے عمر میں، علم میں، فضل میں، کمال میں بے پایاں برکتیں عطا فرمائے۔ حضور غیاث ملت اس گدی کے سجادہ نشین ہیں کہ جس گدی کے مریدوں میں حضرت سرکار شاہ برکت اللہ مارہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہاں، وہی حضرت شاہ برکت اللہ مارہروی جن کے سلسلے کے مریدوں میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بریلی شریف والوں کا پیر خانہ مارہرہ شریف ہے۔ مارہرہ شریف کے سادات کا پیر خانہ الحمدللہ کالپی شریف ہے، اور کالپی شریف کے یہ آل رسول اولاد علی حضرت علامہ مولانا مخدومی سید شاہ غیاث الدین احمد ترمذی داماد العلوم النورانی سجادہ نشین ہیں۔ ایک نہیں، تین گدیوں کے وہ امین ہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے ان کے شان میں بے ادبی اور گستاخی کی ہے، انہیں چاہیے کہ اپنی ان نازیبا حرکتوں سے وہ توبہ کریں، حضور غیاث ملت کی بارگاہ میں حاضری دیں، توبہ کریں، معافی مانگیں، اور آئندہ ایسے جرم نہ کرنے کا وعدہ کریں۔ حضرت سیدی سرکار غیاث ملت صاحب سجادہ آستانِ خانقاہ کالپیہ الحمدللہ اہل سنت کے بے باک مجاہد اور شعر ہیں، نقیب ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے داعی ہیں۔ اس لیے ان کی شان میں، ان کی بارگاہ میں جن لوگوں نے بے ادبی کی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اس حرکت پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے حضور غیاث ملت کی بارگاہ میں حاضری دیں اور ان سے معافی مانگیں، توبہ کریں، آئندہ کسی بھی آل رسول کی، کسی بھی سچے پیر کی، کسی بھی سچے عالم کی توہین کرنے سے باز رہیں۔ اور میں تمام پیران طریقت سے بھی یہ ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے اندر کوئی شرعی خامی ہے، مثال کے طور پر آپ عورتوں سے پیر دبواتے ہیں، یا بے حجاب عورتوں کو مرید کرتے ہیں، تعویذ بیچتے ہیں، یا کالا خضاب لگاتے ہیں، یا اور کوئی شرعی خامی آپ کے اندر ہے، تو وہ آپ کو اگر کوئی نصیحت کرے تو اس کا احسان مان کے اس کمیوں کو دور کیجیے، اور اس پر آپ اپنے مریدوں کو تیار کیجیے کہ وہ کسی سچے پیر کی توہین اور بے ادبی نہ کریں، ورنہ آج حضور غیاث ملت کی بارگاہ میں یہ بے ادبی ہوئی ہے، کل حضور غیاث ملت کے لاکھوں چاہنے والے جو پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں وہ دوسرے کی بھی توہین کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ملک کا امن و امان درہم برہم ہو جائے گا، امن و شانتی بھنگ ہو جائے گی، اور پھر دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ اس لیے بڑوں کی بات اگر ہے
تو بڑوں کو آپس میں بیٹھ کر طے کر لینا چاہیے۔ اگر کسی کے اندر کوئی شرعی خامی ہے تو اسے دور کر لینا چاہیے، اور آپس میں شیر و شکر ہو کر مل جل کے سنیت کا کام کرنا چاہیے۔ خالی زبان سے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہ لگایا جائے، دل سے مسلک اعلیٰ حضرت کو مانا جائے اور مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت کی جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آل رسول کی سچی محبت عطا فرمائے۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ روزانہ صبح و شام دعا مانگا کرو، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں بصد عز و انکساری تارے آل رسول علماء اہل سنت مرشدان طریقت سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر میری طرف سے قصداً یا ساون کسی طریقے کی کوئی بے ادبی ہو گئی ہو، کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرمائیں اور اس کی نشاندہی کریں تاکہ میں اپنی خامیاں دور کروں۔ اور اپنے بھائیوں سے بھی یہ میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی عاقبت کو برباد ہونے سے بچائیں، ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے اللہ اور رسول کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے۔ حضور غیث ملت کو اللہ تعالیٰ ان کے بزرگوں کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے اور ہمیں حضور غیاث ملت کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے۔